لفظ لیدحدو بہ الحق، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے اور پھر نیا سبق ہمارا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ اعوذ بالله باللہ من من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، ایسا ہے کہ آیت نمبر 5 کے اندر لفظ آ رہا تھا یہاں، ابھی ہم نے اس کا ترجمہ بھی کیا، کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح، ان یا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جھٹلایا، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد کئی گروہوں نے، وہمت کل امت برسولہم، اور ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ ارادہ کیا، لیاخذوہ، تاکہ وہ اس رسول کو گرفتار کر لیں، پکڑ لیں۔ اب آ رہی ہے وہ چیز، وجادلوا بالباطل، وہ باطل کے ساتھ، انہوں نے باطل کے ساتھ مل کر جھگڑا کیا۔ باطل کے ساتھ مل کر جھگڑا کسے کیا؟ ایمان والوں سے یا ایمان سے۔ اب لفظ آ رہا ہے کہ لیدحدوا بہ الحق، تاکہ وہ بھی اس باطل کے با ذریعے، زیادہ بہتر لگ رہا ہے جی، حق جی کو، اب لفظ آ گیا، ہم نے کہا تھا حق کو پھسلا دیں جی جی، جی سر۔ اور اس کا ترجمہ جو ہوا ہے وہ نیچا دکھا دیں، دبا دیں، بلکہ ایک اپنا ترجمے نے مٹا دیں بھی کیا ہے، لیکن بہرحال مٹا دیں تو نہیں ہے، کہ جس جگہ پہ حق قائم ہے اس جگہ سے اس کو ہلا دیں، تو وہ پھسلانے کے معنی ہم نے کیا تھا۔ تو جی اب سر۔ تاکہ وہ اس باطل کے ذریعے حق کو نیچا دکھا دیں، دبا دیں، پھسلا دیں، یہ سارے ترجمے ہوئے ہیں۔ تو پہلے والا ترجمہ رکھنا ہے یا اس کو بدلنا ہے؟ پہلے والا ٹھیک. جی سر، پہلے والا ہی ٹھیک ٹھیک ہے میرے خیال سے، ہے، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ لفظ داہا پڑا ہوا دو پڑھا ہے، تو وہاں بھی پھسلانے کے معنی پڑھا ہے، لیکن اس کے دوسرے معنی بھی اپنے ساتھی ذہن میں رکھ لیں، اس لیے کہ اگر وہ آ جائیں تو اس کو غلط نہ کہیں۔ تو ہے۔ جی ٹھیک۔ فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے کیا کیا، ان کا باطل کا ساتھ دینے اور اس کے ذریعے حق کو پھسلانے کی وجہ سے، فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، یعنی کہ عذاب دے دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میرا عذاب کیسا تھا، تو ہم کہیں گے بڑا دردناک تھا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، یہ پڑھا تھا نا ہم نے؟ نہیں 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 نہیں، پڑھا؟ اب یہاں سے اچھا سٹارٹ چلیں کر. پھر، تو پڑھنا اس کا مطلب ہے کہ 6 آیت سے پڑھنا ہے۔ جی تو وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور انہم اصحاب النار، یہ ہے جناب۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، حقت، سچ ثابت ہو گیا، سچ ثابت ہو گئی، کیا؟ کلمات ربک، تیرے رب کی بات، اور اگر کلمات ہوتا تو پھر کے معنی کیا ہوتے؟ باتیں۔ کلمیں جی، نہیں، کلمات نہیں ہے لفظ ویسے جی، جی کلمات یہ مطلب واحد کے طور پر ہی آئے گا۔ اور اسی طرح تیرے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی، کن پر؟ علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھی کہ انہم اصحاب النار، کہ کہ بے شک بے شک وہ
آگ والے ہیں۔ یہ اللہ کی بات تھی کہ جنہوں نے کفر کیا وہ آگ والے ہوں گے، تو قیامت کے دن یہ بات سچ ثابت ہو گئی ان پر۔ ٹھیک ہے جی، تو اب مل کے پڑھتے ہیں جی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اور اور اسی اسی طرح طرح حقت کلمۃ ربک، سچ تیرے ثابت رب ہو کی گئی بات تیرے سچ رب کی ثابت بات ہو گئی سچ ثابت تیرے ہوگی رب کی بات سچ ثابت ہو گئی علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے ان کفر لوگوں کیا۔ پر جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ اب وہ ہے انہم اصحاب النار، کہ بے شک، بے شک وہ کہ بے آگ شک کے ساتھی ہیں یا آگ والے ہیں؟ جی کہ بے شک وہ آگ کے والے آگ والے ہیں۔ ٹھیک ہے، والے آگ آگ والے ہیں والے ہیں۔ پہلے جی، اصحاب النار آگ والے پہلے پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی جی یہ؟ بالکل جی ٹھیک سر۔ ہے۔ پروفیسر صاحب ہیں تو وہ دہرا دیں اس کو۔ جی، وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے حقت کلمت ربک، تیرے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی علی الذین کفروا، ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا، انہم کہ بے شک وہ اصحاب النار آگ والے ہیں۔ آگ والے ہیں، یہ تو انشاءاللہ کفر کسی صورت میں بھی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ہاں، اب جناب جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت۔ یہاں فرشتوں کی بات کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن 8 فرشتے عرش کو اٹھا کے لائیں گے۔ کیوں جی؟ جی یہ وہاں سمانیہ کا لفظ آتا ہے بہرحال، تو یہاں اللہ زینہ لفظ آیا ہے یہاں، تو وہ لوگ نہیں، یہاں وہ ترجمہ فرشتے کریں گے وہ بریکٹ میں فرشتے جی۔ یحملون العرش، وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اٹھاتے ہیں نہیں، یحملون اٹھائے ہوئے ہیں۔ اٹھائے ہوئے ہیں جی، اٹھائے ہوئے ہیں، مطلب ہے اگر اٹھاتے ہیں کریں گے تو ترجمہ بنے گا تو یہی، لیکن یہ ہے کہ اٹھاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ شاید کہیں پڑا ہوا ہے اور ہم اس کو، فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، ایسا ہے؟ ایسا نہیں، جی بلکہ وہ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش بنایا اور جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں جی۔ تو وہ جی اٹھائے ہوئے ہیں کہ جو حالت ہے وہ اٹھاتے ہیں کہ اندر ہی اپنا عربی کے اندر آئے گا، ہم اس کو کریں گے ہمارے عربی کے اندر اسی لفظ کا ترجمہ اٹھائے ہوئے ہیں بھی ہوگا۔ تو جی یہ سر، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے الذین، کہ وہ بریکٹ میں فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب اس میں جو عرش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، یہ لفظ کہہ کے اللہ کی کبریائی ساری کی ساری اس ایک لفظ کے نیچے آ جاتی ہے۔ کیوں جی؟ جی سر، اب سنیں کیا ہے آگے آ رہا ہے کہ وہ تو اٹھائے ہوئے ہیں، وَمَنْ حَوْلَهُ، من اب یہاں آ رہا ہے، اور جو فرشتے حَوْلَهُ اس عرش کے ارد گرد ہیں، شکل یہ بنی عرش ہے اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے ارد گرد بھی فرشتے ہیں، ایسی شکل بنی۔ جی بالکل ایسا۔ اب یہ فرشتے جو ہیں یہاں ایک حدیث میں بتانا چاہوں گا، حدیث لمبی ہے، اس کے آخر میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو ہیں ان کے جو کان کی لو ہوتی ہے، یہ کان کے نیچے لٹکا ہوا ہے یہ ہماری سائڈ پر، یہاں سے لے کر کندھے تک کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال تک کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک فرشتے کا کان کی لو جو نچلا حصہ ہے وہاں سے لے کر جو کندھے تک فاصلہ ہے، رسول پاک نے فرمایا کتنا فاصلہ ہے؟
700 سال 700 سال 700 سال۔ اب ہمارے لیے تو یہ ہے کہ اللہ چلنے والا فاصلہ ہو تو تب بھی ہمیں بہت سارا لگتا ہے، اور اگر یہ سال وہ والا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے 50,000 سال کا بھی بتایا ہے، 1,000 سال کا بھی بتایا ہے، 5,000 سال کا بھی بتایا ہے، تو ایک فرشتہ ہے جس کی ہم نے حدیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، تو معراج پر انہوں نے دیکھا کہ جو بیت اللہ ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قسم کا بیت اللہ اوپر بھی بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر حدیث کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ فرشتے اس کے اندر داخل ہوتے تھے اور دوسری طرف سے نکلتے تھے یا طواف کر رہے تھے، اور جو فرشتہ اس کے اندر داخل ہوتا تو اس کی باری کب آنی ہے دوسرے کی؟ بلکہ نہیں آنی، قیامت تک نہیں آئے گی، قیامت تک۔ جی، تو فرشتے کتنے ہو گئے؟ بے شمار، بے شمار جی، لا اب تعداد۔ وہ سارے فرشتے جو ہیں وہ ذہن میں لائیں تو وہ ومن کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ کس کے اندر آ جاتے ہیں؟ ومن کے اندر۔ جی، تو اب اور وہ فرشتے حولہ جو اس کے ارد گرد ہیں، اب کیا کرتے ہیں؟ وہ یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف اور شکر کے ساتھ۔ ہو گیا جی یہ؟ اب جیسے یحملون کا ہم نے ترجمہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں، تو یؤمنون بہ کا بھی ترجمہ ایمان لاتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور وہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اس اللہ پر بہی، وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ترجمہ کرنا ہے یؤمنون کا۔ شاید ایک ہی جگہ پہ یؤمنون کا ترجمہ ایمان رکھتے ہیں شاید آئے، ورنہ یہ ہے کہ یؤمنون کا مطلب یقین کرنا بھی ہوتا ہے، ایمان لانا بھی ہوتا ہے، بات ماننا بھی ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس اللہ پر ترجمہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی، اللہ کی کرسی، اس کے بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیوں جی؟ اور یہ عرش کتنا بڑا لگتا ہے اس ایک آیت کے اندر، بہت بڑا، بہت بڑا۔ اور پھر کرسی واسع کرسی السماوات والارض، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی ہے۔ جی، ویسے تو یہ ہے کہ باقاعدہ لکھا بھی کہ اس پر اللہ براجمان، جی، تو اس کی بھی، اس اللہ کی بھی کوئی حد نہیں کہ ذہن کے اندر تصور ہمارے نہیں آ سکتا، کوئی حد نہیں اس کی کبریائی کی۔ ہوگی جی بات؟ جی جی، کچھ ذہن کے اوپر اثر بھی ہوا بالکل۔ جی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کتنا اکبر ہے، جو لفظ ہے اللہ اکبر وہ بہت سب سے بڑا ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ یہ جو پاک مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے علاوہ باقی سب کچھ مخلوق، عرش بھی مخلوق، اور وہ فرشتے بھی مخلوق، اور ہم بھی مخلوق، مخلوق، ٹھیک ہے، لیکن ہم جو ہیں اور جنات جو ہیں ان کے اندر دو قسمیں ہیں، ایک بلکہ ایک کافر اور ایک ایمان والے مومن۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تصویر بتا رہا ہے، تو اسی تصویر کو دیکھیں۔ یہ فرشتے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور پھر 4 دعائیں مانگتے ہیں۔ کیوں جی؟ میں نے کیا کہا تھا اب؟
بتائیے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. دعائیں مانگتے ہیں. اور وہ کس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ یہ ایمان والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش مانگتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا. ترجمہ کریں. ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ان لوگوں جو مجھے یہ بتائیں کہ نرا کلمہ پڑھنے سے ہی، صرف کلمہ پڑھیں گے تو ہمیں ایمان والے تو ہو گئے نا؟ کیوں جی؟ بالکل. بالکل اس کے بعد درجات ہیں جی. تصدیق بالقلب وہ مطلب ہوا، اور وہ عملی طور پر بھی ظاہر ہونا چاہیے. اس کے معیار ہیں بہت سارے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایمان والے، وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کیا کرتے ہیں؟ بخشش طلب کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں. بخشش طلب کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں. اور کیا طریقہ ہوگا؟ شاید ہاتھ کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارے اے رب. ہمارے رب. اے ہمارے رب. آگے لفظ جو آ رہا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. وسعت، وسعت، تو نے گھیر رکھا ہے، تو نے سما لیا ہے، سمو لیا ہے. وسعتا ترجمہ میں دوبارہ کروا رہا ہوں. وسعتا کا ترجمہ کیا ہے؟ تو نے سما رکھا ہے. گھیر لیا ہے. جی، تو نے گھیر رکھا ہے، ٹھیک ہے. کل شیء، ہر ایک چیز کو. ہر ایک چیز. اب آگے بڑی پیاری چیز آ رہی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ رحمتن، رحمت کے ساتھ. وعلما، اور علم کے ساتھ. پہلے رحمت آئی ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو لامحدود ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے. ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت اور علم کے ساتھ. اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم بریکٹ میں کے ساتھ. آگے کیا ہوگا؟ ویل کیا ہوگا؟ سما رکھا ہے. گھیر رکھا ہے. گھیر رکھا ہے، ٹھیک ہے جی. گھیر رکھا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری رحمت کے اندر بھی ہے اور تمہارے علم میں بھی ہے کہ کیا کر رہی ہے. اس کی عالم ارواح میں کیا چیز تھی، دنیا میں آیا تو یہ کیا کرے گا، آگے اس نے جانا ہے تو کیا کرے گا، پھر دوبارہ اٹھنا ہے تو اس کا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے جی. جی. اور اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں وہ جگہ ہے کہ جس میں قوت اختیاری اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، جس پہ انحصار کس چیز کا ہے؟ جنت اور دوزخ کا، اور اس کے اوپر اللہ کا فضل جو جنت میں جائے گا. اب وہ جی 4 دعائیں مانگتے ہیں. پہلی دعا فغفر للذین تابوا، اے اللہ تو بخش دے ان لوگوں کو تابو جنہوں نے توبہ کی. تو ابھی توبہ کریں جی. استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی. اور توبہ یہ ہے کہ یا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے جی. تابو. اچھا، اب یہ جو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مکہ کے اندر تھے اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پتہ نہیں ہمارے گناہوں کا کیا ہوگا. حدیث یہ ہے کہ 3 چیزیں جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، ایک اسلام کے اندر توبہ کر کے داخل ہونا، دوسرا حج، اور تیسرا ہجرت. یہ اس سے پہلے گناہوں کو گرا دیتی ہیں، لفظ ہے وہاں مٹا دیتی ہیں. تو یہاں یہ ہے فغفر للذین تابوا، تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی. پہلی چیز. واتبعوا سبیلک، یہاں عمل ہے، اور انہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی. یہ عمل ہے کہ صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے بیٹھ جانا اور اس کے بعد عمل نہ کرنا،
یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، یہ فرشتے بھی مانگتے ہیں اس کے لیے جس نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی۔ یہ ایک دعا ہے۔ دوسری دعا کیا ہے؟ واقعی واقعی جی وقایا پرہیز، واقعی بچا ہم اور تو بچا انہیں ہاں اور تو بچا ہم ان کو عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے۔ جہنم کے عذاب سے۔ یہ دو دعائیں ہیں جو وہ فرشتوں نے ابھی تک کی ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں جی۔ الذین، ترجمہ وہ فرشتے، وہ فرشتے، وہ لوگ نہیں، وہ اب یہاں اس جگہ پہ آئے گا کہ فرشتے، یحملون العرش، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ نہیں ہیں، وہ فرشتے ہی ہیں، تو بریکٹ میں وہ فرشتے جو یحملون العرش، جو جو عرش کو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اور وہ فرشتے جو اس کے ارد جو گرد عرش کے ارد گرد ہیں، اور جو فرشتے اور وہ فرشتے جو اس عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون، وہ تسبیح تسبیح کرتے بیان ہیں، کرتے ہیں، تسبیح بیان وہ کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے ہیں، ہم ترجمہ کریں گے بحمد ربہم، اپنے اپنے رب رب کی کی تعریف حمد کے اور ساتھ، تعریف کے ساتھ، اپنے رب کی تعریف اور شکر کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، جی اور وہ اس پر ایمان رکھتے اور ہیں، وہ اس اللہ پر اللہ پر ایمان ایمان رکھتے ہیں، رکھتے ہیں، اور وہ اس رب پر، کیونکہ رب پہلے آ رہا ہے، وہ اللہ کی طرف ہی ہے، اور وہ اس رب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جی اور وہ ان لوگوں کے لیے بخشش بخشش مانگتے طلب ہیں کرتے ہیں جو مانگتے ہیں ایمان ان لائے۔ لوگوں جو کے ایمان لیے لائے، جو ایمان لائے، اور وہ بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ہمارے رب، اے ہمارے رب، وسعتا، جی تو تو نے نے گھیر رکھا ہے تو نے گھیر رکھا ہے کل شیء، ہر ہر چیز چیز کو، ہر ایک چیز ہر کو چیز کو، رحمتم و علما، رحمت اور علم رحمت کے اور علم ساتھ، سے، رحمت اور علم سے، اپنے رحمت اور اپنے علم سے، ترجمہ بنے گا اے ہمارے رب، تو نے ہر ایک چیز کو رحمت اور علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے۔ یہ گھیر ترجمہ کریں رکھا گے ہم، ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ تعالیٰ تو اس سے دعا کرتے ہیں، فاغفر للذین تابوا، تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں ان نے لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے تو توبہ تو کی، بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور انہوں نے انہوں پیروی نے کی تیرے تیرے راستے کی راستے کی، پیروی کی، اور انہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، جی کبھی اپنی مرضی پہ اوپر نہیں چلے، لوگوں کی مرضی پر نہیں چلے، معاشرے کی روایات اس پر نہیں چلے، تیرے راستے کی پیروی کی۔ اب دوسری دعا، واقعہم، اور انہیں بچا انہیں بچا اور انہیں بچا لے، عذاب الجحیم، جہنم جہنم کے عذاب سے۔ جہنم کے عذاب سے۔ جی پر اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب کریں گے کہ پھر آپ اگلی دو دعائیں پڑھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب ذرا ایک منٹ میں ایک گزارش کروں، آپ نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، لیکن یہاں فتح محمد جالندری صاحب نے دو جملے جو ہیں وہ بڑے کمال کے لکھے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل ایک ڈیوٹی دے رکھی ہے، جیسے ہم نے کیا نا یسبحون بحمد ربہم، کہ وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، یہاں انہوں نے کیا ہے تسبیح کرتے ہیں کی بجائے کرتے رہتے ہیں، اور ویؤمنون بھی، یہ تو ٹھیک ہے آپ نے کیا، آگے ویستغفرون للذین آمنوا، اس کا بھی ترجمہ انہوں نے اسی انداز میں کیا ہے کہ وہ مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اگر چاہیں تو وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، اور وہ بخشش مانگتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ٹھیک ہے جی۔ اگر یؤمنون کا ہم نے وہ ترجمہ کیا تو وَيَسْتَغْفِرُونَ کے اندر پھر وہ گنجائش بنتی ہے، جی ٹھیک ہے اچھا جی۔ جی۔ آگے جی پڑھ کریے جی آپ۔ الذین یحملون العرش، اور وہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، نہیں ومن جو حولہ، ہے نا، نہیں جی نا،
75 میں وہ فرشتے جو وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو فرشتے اس عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی تعریف اور شکر کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ بخشش مانگتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا و علما، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے، فاغفر للذین تابوا، تو اے اللہ تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور انہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، وقیہم عذاب الجحیم، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ جی فا کا ترجمہ جو ہے نا، فاغفر، تو جی بخش دے، جی تو جی، تو فا ٹھیک ہے، کا ترجمہ تو کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، غلطی ہو جائے تو سارے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ آگے جی، آگے جناب 2 آیات ہیں اور اس کے اندر 2 دعائیں، ربنا اے ہمارے وادخلہم، رب، جی وادخلہم، یہ بھی دعا ہے، اے ہمارے رب تو انہیں داخل کر، کہاں؟ جنات عدن التی وعدتہم، ہمیشگی والی جنتوں میں، اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں، ان جنتوں میں داخل کر، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ آگے کیا ہے جی؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، کتنا پیار کرتے ہو اپنے آبا و اجداد سے، بتائیں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ جب بھی بات ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار میرے ابا جان نے یہ کہا تھا، کیوں جی؟ جی جی سر، میرے ابا جان یوں کہتے تھے، تو یہ ایک عزت احترام ہے۔ تو عزت، صحیح، ازواج، جی بتائیے، جی مرد ازواج، عورتوں بیویاں، سے جو نکاح میں ہیں ان کے ساتھ جوڑے، محبت ہوتی ہے تب اپنا چلتا ہے۔ آگے جی، تو ذریاتہم، اور ان کی اولادیں، اولاد، یہ ایک خاندان اولادیں، ہے، اور ہر ایک انسان کا جی یہ چاہے گا کہ جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں اگر امن سکون ہے تو وہاں تو ہوگا ہی امن سکون، کیوں جی؟ تو اللہ وہ دعائیں مانگتے ہیں، ومن صالح من آبائہم، اور جنہوں نے صالح، نیکی کی، جی صالح، ان من آبائہم، ان کے آبا و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں میں سے، عورتیں بھی خوش ہو جائیں گی، مرد بھی خوش ہو جائیں گے، کیوں جی؟ جی وازواج، زوج، دیکھیں زوج کا مطلب کیا ہے بھائی؟ مرد کے زوج لیے جوڑا، عورت جو جوڑا ہے، عورت کے لیے مرد جوڑا اور ہے، ان کی بیویاں، اور ان کے ازدواجی جوڑوں کے لیے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں کے لیے، اور ان کی اولادوں کے لیے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو اور ان کو جنہوں نے ان کے آبا و اجداد، ان کی جوڑوں میں سے یا ان کی بیویوں کہہ دیتے ہیں ابھی، اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے صالح، نیکی کی نیکی یا کی، نیکیاں کی، جی صالح کے بہت سارے معنی ہیں۔ آگے یہ اللہ تعالیٰ کا کر کے نا تو پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، مطلب کتنا اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی انتہائی غالب، انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ یہ جناب کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 3 ہو گئی۔ 3 تو اب چوتھی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، وقہم السیئات،
اب یہاں جو توجہ طلب ہے وہ ہے سیئات. سیئات کے معنی کیا ہے؟ برائیاں. 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 بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے عربی کے اندر سیئات برائیوں کے اندر بھی آتا ہے، اور برے حالات یا برا انجام اس کے معنی میں بھی آتا ہے. پہلے آپ نے پڑھا ہوا ہے یہ جی بھئی حسنا، پڑھا تھا کہ نیکیاں بھی حسنات ہوتی ہیں اچھائیاں. اور خوشحالی بھی ہوتی ہے. سیئات برے حالات بھی ہوتے ہیں، برا انجام بھی اور برائیاں بھی. تو واقعہم السیئات، اور ان برائیوں سے بچائے رکھ، یا دوسرا برے انجام سے بچا لینا. اچھا جی جی آگے ٹھیک. وہ کہتے ہیں ومن تق السیئات یومئذ. اب یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے، ومن تق السیئات یومئذ، اور تاکہ کا مطلب ہے تو نے بچا لیا، اور جسے تو نے بچا لیا السیئات برے برے انجام سے انجام یا سے. برائیوں سے. برے جی انجام کرنا ہے یا برائیاں کرنا ہے؟ برے انجام سے. جی باقی جہاں تو برا انجام ہے. ٹھیک ہے یہ ترجمہ. اچھا جی، اچھا جی، برے انجام سے ٹھیک ہے، برائیوں کے انجام پھر کہہ لیتے ہیں، برائیوں کے انجام سے یومئذ اس دن. جی فقد رحمتہ، تو نے اس پر رحم فرما دیا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے. کیوں جی ایسے ہی ہے. پہلے بھی ہم نے پڑھا بالکل. ومن زحزح عن النار، اور جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر لیا گیا تو فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. یہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے ذرا کر پڑھے میرے ساتھ، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، وادخلہم، تو انہیں داخل فرما اور تو ان ایمان والوں کو داخل کر دینا جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں. ہمیشہ رہنے والی ہمیشہ جنتوں میں، رہنے والی جنتوں میں، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. یہ تو ہو گیا ان کے لیے. اب وہ چاہیں گے آبا و اجداد اور ومن صالح، اور جس نے نیکی کی اور جس نے بھی نیکی کی من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے. اور ان کی بیویوں میں سے. بھائی بیویاں ہوں گی تو ویسے تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بیویاں ہوں گی تو خاوند بھی ساتھ ہوں گے تو ملے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے. اور ان کی اولادوں میں سے. کتنی خوبصورت دعا ہے، اور کتنی مطلب یہ ہے کہ ومن صالح، جس نے نیکیاں کی نیکی. ہوں گی ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے. اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو داخل کرے گا. یہ ایک ہی جگہ پہ نہیں آیا، دوسری جگہ پہ بھی آیا. انکا، بے شک تو بے شک تو، انت العزیز الحکیم، تو تو ہی ہی انتہائی بہت غالب اور انتہائی علم تو ہی حکمت والا ہے. انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. والا ہے. جی لا لکھا ہوا ہے. چوتھی دعا، وقہم السیئات، اور تو تو انہیں انہیں برائیوں سے برے انجام سے بچا لے. اور تو انہیں برے انجام سے بچا لے. ومن تق السیئات یومئذ، اور جسے تو نے برے انجام سے بچا لیا، اور جسے تو نے اس دن برے انجام سے بچا لیا، جی فقد رحمتہ، تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا. تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا. یہاں اس پر آ رہا ہے،
وہ ہر ایک بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی، وَذَلِكَ، اور یہی ہے، ہوا، جو، یہ ترجمہ کریں، وَذَلِكَ، اور اور یہ یہی ہے اور یہی ہے، هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو بہت بڑی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی وقت اب 4 منٹ ہے ہمارے پاس، ترجمہ اس کا کن کی باری ہے؟ ذوالفقار صاحب۔ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ جی، ربنا، جی ذوالفقار صاحب اپنا مائک آن کر لیجئے سر۔ ٹھیک سر۔ اور ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور تو انہیں داخل کر، جناتی عدن التی، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، عدن نلتی ہے سر۔ عدن التی، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صالح، اور جنہوں نے نیکی کی، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ جی، واقعہم بے شک السیئات، تو ہی، جی، بے شک تو ہی، ٹھیک ہے، 2 دفعہ ہے، ٹھیک ہے سر، بے شک تو ہی انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ واقعہم السیئات، اور تو انہیں برے انجام سے بچا، ومن تق السیئات یومئذ، اور جسے تو نے اس دن برے انجام سے بچا لیا، فقد رحمتہ، رحمتہ، فقد رحمتہ، تو یقین، تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی کامیابی ہے۔ کیسر بھائی آپ پورے حضرہ کر لیں۔ جی، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، حق کا کلمۃ ربک علی الذین کفروا، اور اسی طرح سچ ثابت ہو گیا تیرے رب کا کلمہ، یا تیرے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار، کہ بے شک وہ آگ والے ہیں، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریف اور شکر کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ بخشش مانگتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا واسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے، فاغفر للذین تابوا، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، واقعہم عذاب الجحیم، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، ربنا ادخلہم جنات ربنا عدن، وادخلہم، جی، ربنا وادخلہم، اور اے ہمارے رب تو انہیں داخل فرما، جناتی عدن التی وعدتہم، ان ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جس نے نیکی کی ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، اور ان کی اولادوں میں سے، انکا انت بریکٹ میں ان کو بھی، جی ان کو بھی، انکا انت بریکٹ میں، جی، العزیز الحکیم، بے شک تو